بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لیکچر میں نے پاکستان کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان کا آئینی نظام کیسا تھا، اور یہ کہ ہم اسی لیکچر میں مزید پاکستان کانسٹیٹیوشنل کے بارے میں اور پاکستان آئینی نظام کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان 1947 کو وجود میں آیا۔ قائد اعظم جیسے مخلص رہنما پاکستان کو ملے، انہوں نے پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کی اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، نیز وہ قانون ساز اسمبلی کے پہلے صدر بنے جو کہ آج کل نیشنل اسمبلی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان بنے۔ انہوں نے ملک کو چلانے کا بیڑا اٹھایا، مگر سازشی لوگوں نے قائد اعظم کی صحت خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ان کو زیارت بھیج دیا گیا۔ جب وہ زیارت گئے تو وہاں کی ٹھنڈ ان کی صحت کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکی، نیز کہ جب وہ بہت علیل تھے تو ان کے لیے ایمبولینس کا استعمال بھی نہیں کیا گیا۔ یہ ملک دشمن عناصر کی سازش تھی جس میں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد خان لیاقت علی خان ہی وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایک گورنر جنرل بنایا جس کا نام خواجہ ناظم الدین تھا، اور پاکستان کا دوسرا صدر انہوں نے مولوی تمیز الدین کو بنایا۔ چنانچہ مولوی تمیز الدین پاکستان کے دوسرے صدر بنے اور دوسرے گورنر جنرل جو تھے وہ خواجہ ناظم الدین بنے، جبکہ وزیر اعظم کا عہدہ خان لیاقت علی خان کے پاس ہی تھا۔ ان تینوں نے مل کر قانون سازی کی اور قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلامک سسٹم لے کر آئیں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، علاقوں کی ترقی کے لیے کام کیے جائیں گے، عورتوں کو نمائندگی دی جائے گی، اور اس کے علاوہ اقلیت کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ پھر بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنا دی گئی اور اس کے صدر بھی مولوی تمیز الدین ہی تھے، اور یہ جب پاکستان کا آئین بنا تو وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کہلاتا ہے، اور جب اس کی پہلی رپورٹ آئی تو ایسٹ پاکستان والے لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اس میں اردو کو قومی زبان کیوں رکھا گیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہ سجیشن پیش کی گئی کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر معلومات ہیں تو آپ وہ فراہم کریں۔ اس رپورٹ کے مطابق پھر نیا قانون بنایا گیا اور خان لیاقت علی خان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ان کا ہی ایک فائنانس کمیٹی کیبنٹ کا رکن تھا، غلام محمد، اس نے لیاقت علی خان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے ان کو شہید کر دیا، اور اس طرح سے وہ دوسرا گورنر جنرل بن گیا، جبکہ جو تھے اس کے علاوہ جو دوسرے وزیر اعظم تھے وہ ابھی تک دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے، وہ دوسرے وزیر اعظم بن گئے، اور جو تیسرے گورنر جنرل تھے وہ غلام محمد بن گئے۔ چنانچہ غلام محمد کو لیاقت علی خان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ غلام محمد نے ہی سازش کے تحت خان لیاقت علی خان کو قتل کروایا تھا راولپنڈی میں، اگرچہ شواہد نہ مل سکے۔ بہرحال پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم جو تھے وہ اپنا خواجہ ناظم الدین بن گئے، اور تیسرا گورنر جنرل جو تھا وہ غلام محمد بن گیا۔ غلام محمد جب آیا تو اس نے آگے خواجہ ناظم الدین کو کام کرنے نہ دیا اور ایک کانسپریسی چلائی، اور یہ کہا گیا کہ مصنوعی قحط پھیلا دیا گیا کہ لوگوں کو کھانے کی پینے کی چیزیں نہ دی گئیں، اور اس کا ذمہ دار غلام محمد نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو ٹھہرایا، اور دوسرا وزیر اعظم جو تھے خواجہ ناظم الدین ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ بہرحال دوسرے خواجہ ناظم الدین کو جب انہوں نے حکومت سے نکال دیا تو وہ ایک آرٹیکل ہے 58(2)B، اس کے تحت ان کو فارغ کر دیا۔
جب خواجہ ناظم الدین فارغ ہوئے تو اس کے وقت گورنر جنرل کے پاس بہت سی پاورز تھیں، جیسے کہ آج کل کے صدر کے پاس ہیں، کیبنٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ کیبنٹ کو ڈیزالو نہیں کیا، اور جو تیسرا وزیر اعظم تھا وہ اس نے محمد علی بوگرا کو بنا دیا، محمد علی بوگرا کو تیسرا وزیر اعظم بنا دیا، جبکہ غلام محمد ہی ابھی گورنر جنرل تھے، اور تیسرا وزیر اعظم انہوں نے محمد علی بوگرا کو بنا دیا۔ جب محمد علی بوگرا آئے تو انہوں نے لوور ہاؤس میں 165 سیٹیں مشرقی پاکستان کی، اور اپر ہاؤس میں 135 سیٹ جو تھیں وہ ویسٹ پاکستان کی رکھی، اور یہ محمد علی بوگرا فارمولا تھا جس کو کہ سراہا گیا، مگر انہوں نے گورنمنٹ کی پاور کو ختم کر دیا تھا، یعنی کہ تیسرا جو گورنر جنرل تھا غلام محمد، اس کی پاورز کم ہو گئی تھی، اور 4 اکتوبر 1954 کو کابینہ نے اس کو اپنا محمد علی بوگرا کو رہنے دیا، اور مولوی تمیز الدین کی حکومت نہ رہی۔ مولوی تمیز الدین کو ہٹا دیا، اور سندھ ہائی کورٹ میں اس دور میں ایک بہت بڑا کیس ہوا تھا، جس کی وجہ سے مولوی تمیز الدین کی حکومت نہ رہی۔ پھر محمد علی نے غلام محمد نے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو رہنے دیا۔ پھر نئی کابینہ بنی، اس میں محمد علی بوگرا کو ہی رکھا۔ پھر مشرقی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا گیا، اور باقی صوبوں کو 1 یونٹ بنا دیا گیا۔ لیکن محمد علی نے خان لیاقت علی خان کے قتل کی سازش تو کی تھی، لیکن اگرچہ شواہد نہیں ملے، لیکن محمد علی نے پھر ایک یہ غلطی کی کہ انہوں نے سکندر مرزا کو، جو کہ ان کے ہی ایک بہت قریبی دوست تھے، ان کو بلایا کہ آئیں ہم مل کر حکومت چلاتے ہیں۔ سکندر مرزا جب آئے تو وہ چوتھے گورنر جنرل آف پاکستان بنے، اور انہوں نے آنے کے بعد غلام محمد کو علاج کے بہانے ملک سے باہر بھیج دیا، جبکہ غلام محمد تیسرے گورنر جنرل تھے، ان کو علاج کے لیے بہانے سے باہر بھیج دیا، اور وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور سکندر مرزا جو تھے وہ چوتھے گورنر جنرل آف پاکستان بن گئے۔ پھر محمد علی بوگرا کو ہٹا کر چودھری محمد علی کو چوتھا وزیر اعظم سکندر مرزا نے ہی بنایا تھا، یعنی سکندر مرزا نے ہی محمد علی بوگرا کو ہٹا کر وزیر اعظم کے عہدے سے چودھری محمد علی کو چوتھا وزیر اعظم بنا دیا۔ پھر 1956 میں سکندر مرزا نے ایک آئین دیا، اور یہ پاکستان کا پہلا آئین تھا۔ اس کے بعد 1962 1973 کے آئین بھی آئے، لیکن پہلا آئین سکندر مرزا نے ہی پاس کروایا تھا، جو کہ 1956 میں بنا تھا، اور پہلے تمام جو بھی قانون تھے ان کو ختم کر دیا۔ یہ پارلیمانی نظام تھا جو کہ 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ پھر اس کی وجہ ناکامی کی یہ بنی اس آئین کی کہ مشرقی مغربی پاکستان کی برابر سیٹیں رکھی گئی تھیں، اس لیے یہ ناکام ہوا، اور اس کے لیے اردو اور بنگالی کو نیشنل لینگویج بنا دیا گیا، اور پھر ایک جو تھا وہ اس کا آفس لاہور میں بنایا گیا، اور ایک جو آفس تھا وہ ڈھاکہ میں بنایا گیا۔ اس طرح سے فیڈرل جو کورٹ تھی اس کو سپریم کورٹ کا نام دے دیا گیا، اور 1956 میں یہ آئین میں شامل تھا کہ وزیر اعظم اور صدر جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ تھے۔ بہرحال سکندر مرزا نے خود صدر پاکستان کا حلف اٹھایا تھا، اور پھر اس کے علاوہ صدر پاکستان کے پاس عہدے زیادہ تھے، اور پھر سکندر مرزا نے یکے بعد دیگرے 3 وزیر اعظم بدلے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: حسین شہید سہروردی، آئی چندریگر، اور فیروز خان نون۔ اور یہ سکندر مرزا نے باری باری اس لیے سے وزیر اعظم بنائے تھے تاکہ کوئی میری گورنمنٹ کو چلا نہ سکے، میری کیبنٹ کو بنا نہ سکے، اور میری پاور کو ہٹا نہ سکے۔ اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں یہ بھی چیز کاؤنٹ کرتی ہے۔ بہرحال 17 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے مارشل لاء لگا دیا۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 17 اکتوبر کو 1958 کو، لیکن 1968 کو ملک میں، حقیقت یہ ہے کہ 1968 کو ملک میں پہلا مارشل لاء لگایا گیا تھا، اور ایوب خان نے نہیں لگایا تھا، بلکہ یہ پہلا مارشل لاء
سکندر مرزا نے لگایا تھا۔ اس کے بعد سکندر مرزا نے ہی ایوب خان کو اپنے ساتھ ملایا کہ آئیں ہم مل کر حکومت چلاتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اسی طرح سے یہاں پہ بھی سکندر مرزا کو ایوب خان نے ہٹایا، اور سکندر مرزا صدر تھے اور ایوب خان کو اس نے مارشل لاء منسٹر بنایا تھا، جو کہ کم ترین عمر فیلڈ مارشل لاء تھے۔ فیلڈ مارشل لاء سے یہ مراد ہے کہ جس نے کہ 3 جنگیں لڑی ہوں۔ بہرحال صدر ایوب خان نے اپنے وردی پر 3 بیج لگا رکھے تھے، جس سے یہ مراد تھی کہ وہ کم عمر ترین مارشل لاء فیلڈر تھے۔ پھر ایوب خان پی ایم بن گئے، انہوں نے کابینہ بنا دی۔ پھر ایوب خان نے جب ایوب خان آئے تو انہوں نے 20 دن کے اندر اندر سکندر مرزا کو استعفے کا کہا، اور استعفیٰ دینے کے بعد سکندر مرزا کو ان کے پوسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ پھر 7 اکتوبر کو 1958 کو ایوب خان نے مارشل لاء لگایا، اور اس دور میں قتل کا مقدمہ چلا تھا، جس میں کہ اگر FCR غلط ہوتی تو اس سے یہ مراد تھا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے برقرار نہ رکھا تھا اور آئین میں ہی کوئی خرابی تھی۔ پھر ایوب خان کے بعد جانے کے بعد دوسرا مارشل لاء لگ گیا، جس میں کہ بھٹو صاحب آ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک سول گورنمنٹ لے کے آئے تھے، اور ان کے بھٹو کے جانے کے بعد پھر مارشل لاء لگ گیا، اور صدر ضیاء الحق آ گئے۔ پھر صدر ضیاء الحق کے جانے کے بعد بے نظیر، مشرف، زرداری اور نواز شریف، اور اس کے بعد عمران خان۔ اگر تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سیاستدان آئے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہی کام کیا، اور قائد اعظم کی طرح مخلص لیڈر نہ بن سکے۔ چنانچہ آنے والے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر لیڈر یا ہر ذمہ دار شہری اس بات کو سمجھے کہ پاکستان کا مستقبل صرف اس وقت میں ہی روشن ہو سکتا ہے جب ہم پاکستان کے قوانین کی پابندی کریں، اور 1973 کے آئین کے تحت آج کل پاکستان میں قوانین نافذ کیے گئے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں حکومتی ڈھانچے سے متعلق بات کریں گے، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 3 کانسٹیٹیوشنز کو 1956 کا آئین، 1962 کا آئین، 1973 کا آئین، ان کو ہم جانیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف وزیر اعظم کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے، مختلف صدور نے کیا کارنامے انجام دیے، اور پاکستان کا مستقبل آنے والے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ اور دعا ہے کہ پاکستان دن رات ترقی کرے اور سیاسی ابہام سے باہر نکل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔